علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوسی اور اداسی کیا ہے؟ کیوں لوگ اتنی حد تک مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں؟ خاص طور پہ خودکشی کا رجحان ہمارے نوجوان طبقے میں بہت زیادہ ہے۔ خودکشی کرنے والوں میں کوئی 50 سال کے یا 60 سال کے یا بچوں والے بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، کیوں اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی جیسا اقدام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ اسی پر اب بات کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے اس کے ہر پہلوؤں کا جائزہ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی اس کی دو مین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہوتے، یعنی ہم حقیقت کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری جو اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو یا تو حقیقت میں نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پانا۔ ہماری جو ضروریات ہیں مین، ان میں ایک معاشی مسئلہ ہے، صحت کے مسائل ہیں، یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی سے کوئی جرم سرزد ہو گیا۔ تو ایسی 3-4 بڑی وجوہات جو ہوتی ہیں، ہم 2-4 کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جو مین وجہ ہوتی ہیں خودکشی کرنے کی لوگوں کی۔ ہم حقیقت کو قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ہم مایوس ہوتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں بنایا ہے، مثلا کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کی صحت اچھی نہیں ہے، کسی کی صحت اچھی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، تو یہ تو لازمی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اور ازل سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ تو مسئلہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ اس کے ساتھ آتا ہے جو اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا، کہ جس حالت میں وہ ہوتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ کہ جو ہم اپنی طریقہ کار سے، اپنے معاملات کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گر جاتے ہیں اور ان کا حل ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض نوجوان اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایک دو ایگزامپل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہوتی ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ خودکشی جیسا اقدام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس نے قرض دینا ہے، اب قرض کی حالت اس کی یہ ہے کہ اس نے مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ اس نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا ایسٹ بھی نہیں ہے، یعنی زمین نہیں ہے، یا کوئی گاڑی یا کوئی اور چیزیں بھی نہیں ہیں اس کے پاس جس کو بیچ کے وہ دوبارہ سے کچھ اپنا سسٹم چلا سکے۔ رشتہ دار بھی کچھ ایسے نہیں ہیں، والدین یا بھائی جو اس کی مدد کر سکیں، جو اس کو اس بحران سے نکال سکیں۔ پھر اس کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بیوی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، لیکن وہ قرضوں میں اتنا جکڑ گیا ہے کہ اس کے حالات صحیح نہیں ہو پا رہے۔ وہ ہر طرف سے جس اینگل سے بھی سوچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو حل نہیں ملتا۔ مثلا وہ سوچتا ہے کہ یار بھاگ جاؤں، اب وہ بھاگنے کی سوچ آتی ہے تو وہ یہ خیال ساتھ میں آ جاتا ہے کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا۔ اچھا یہ راستہ بند ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار میں کہیں سے چوری ڈاکہ کر لوں، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا اگر ہو سکتا ہے میں پکڑا نہ جاؤں یا مارا نہ جاؤں، وہ بھی راستہ بند ہو گیا۔ ایسے بہت سے راستے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، بالکل اپنی ذات سے بھی مجبور ہو جاتا ہے، لوگوں کے ڈر سے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہت جو کم فہم لوگ ہوتے ہیں اکثر خودکشی وہی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ جو اس کے راستے بند ہوئے ہیں، کیا وہ راستے واقعی اتنے خوفناک تھے کہ ان سے بہتر اسے خودکشی اچھی لگی؟ مثلا بھئی یار وہ لوگ آئیں گے میرے گھر کے اوپر، مجھے بے عزت کریں گے، مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، یہ زیادہ خطرناک تھا کہ خودکشی زیادہ خطرناک تھی؟ میں کہوں گا کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں، اپنی بیوی، اپنے معاملات دوسرے عزیز ہیں، تو پھر آپ کو ان سے بے عزت ہو جانا چاہیے، ان کا سامنا کر لینا چاہیے۔ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل واقعی حقیقت جب آپ ظاہر کر دیں گے تو لازمی بات ہے کچھ نہیں ملے گا انہیں۔ وہ آپ کو زد و کوب کریں گے، گالیاں نکالیں گے، آپ کو دھکے دیں گے، مار پیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو قتل بھی کر دے۔ چلے اگر انہوں نے آپ کو قتل کر لیا، آپ خودکشی سے تو بچ گئے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ راستے ہوتے ہیں، ہر راستہ ہوتا ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ خودکشی والا راستہ جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ تو آپ نے آخرت بھی اپنی برباد کر دی۔ یہ تو چند منٹ کی زندگی تھی، چند منٹ ہی کہیں گے نا، جب ہم قیامت میں پیدا ہوں گے تو پوچھا جائے گا بھی کتنے عرصہ باہر رہے، تو وہ لوگ کہیں گے جی بس جی شام تک ہی رہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے چند منٹ کی زندگی کے لیے اپنی آخرت والی زندگی کو برباد نہ کریں. خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، اس میں آپ کو بچت نہیں ملنی. اسی طریقے سے بہت سی بہنوں کی شادی نہیں ہو پاتی، وہ بھی اس حد تک مجبور ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہر طرف سے تانے، گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ دانے کوئی رشتہ نہیں آ رہا. وہ عورتیں زیادہ بے بس ہوتی ہیں، بہنیں زیادہ بے بس ہوتی ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات اس حد تک آ جاتی ہیں. کسی سے لڑائی ہوگی، آج کل نوجوان زیادہ جذباتی ہے نا، بس وہ لڑائی ہوئی بڑے بھائی سے، باپ سے، ماں سے، اور ناراضگی اس حد تک کر لی کہ بس وہ بازی میں مرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان غور کر لیا کریں کہ یہ خودکشی والا پہلو اچھا ہے یا جو اور پہلو ہے وہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ دوسرے پہلو بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی راستہ اور چن لیا کریں. اچھا، ہم یہ خودکشی اور مایوسی کی حالت تک جاتے کیوں ہیں؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہم حقیقت کو قبول نہیں کرتے. جب آپ حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیں گے، آپ یقین مانیں آپ اس حد تک جائیں گے ہی نہیں، بالکل نہیں جائیں گے. حقیقت یہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ قرضے والی بات کرتے ہیں، قرضے میں آپ ڈوب گئے، یہ حقیقت ہے. اب اس کے بعد دوسرے کوئی رائے نہیں ہے. آپ نے خودکشی نہیں کرنی، آپ یقین ماننے اور راستے میں مل جاتے ہیں. اس طریقے سے مل جاتے ہیں کہ جب ہم پہ قرضہ نہیں تھا تو اس وقت بھی تو ہماری زندگی تھی، اس وقت بھی تو ہم معاملات تھے، پھر ایسے ایسے معاملات بنتے گئے کہ ہم قرض دار بن گئے. جب آپ خودکشی نہیں کریں گے، آپ یقین مانیں یہ معاملات بھی ایسے ٹلتے چلے جائیں گے اور آپ قرضوں کے دلدل سے باہر نکل آئیں گے. لیکن آپ خودکشی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ٹھیک رہیں گے. اسی طرح آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جو آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے آپ کے اندر، آپ کے ضمیر کو، تو وہ اس کی وجہ سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو آپ غور کریں کہ وہ بیسیکلی وہ کون سی چیز ہے، وہ آپ کا اندر ہے جو آپ کو ملامت زدہ کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو کانفیڈنس میں لائیں، بھئی غلطی ہونی تھی، گناہ ہونا تھا، وہ ہو گیا. مجھے ملامت کرنے سے، خود کو زد و کوب کرنے سے اس کا حل نہیں ہونا. گناہ کی سزا ملے گی یا تو مجھے پروردگار دے گا، یا وہ بندہ جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جس کی وجہ سے مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، معافی مانگیں. کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو کہیں یا اللہ میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، آپ مہربانی کرو، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں گے. وہ جو گناہ کے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ایسے بہت سے جو بھی معاملات ہیں، یعنی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے خودکشی کر لی، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے خودکشی کر لی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مایوسی اور اداسی جو ہے، اگر ہم حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیں اور وہ خواہشیں جو حقیقت میں نہیں ہیں، مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیں، تو آپ یقین مانیں آپ کو یہ احساس کمتری، یہ مایوسی آپ کو نہیں ڈسے گی کہ یار آپ امیر ہیں ہی نہیں، آپ ساری زندگی غریب ہی مر جائیں گے، یا آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، ساری زندگی صحت ہے. جو حالت ہے اس کو قبول کر لیں. امید کرتا ہوں کہ جب آپ پازیٹیو راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل، مطلب یہ آپ کو مایوسی اور اداسی تنگ نہیں کر سکے گی. اس حد تک تو نہیں تنگ کر سکے گی کہ آپ جو ہے نا خودکشی کی حالت میں ہی آ جائیں. تو امید کرتا ہوں، ویسے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں، ہر کسی کا ایک علیحدہ کردار ہوتا ہے، ہر کسی کی مایوسی اور اداسی کا الگ پہلو ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی کہانی ہے. صحیح انداز سے ہم ہر کسی کی کہانی تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے، آپ اداس رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کو اپنی اداسی پریشانی کا حل نظر نہیں آ رہا، تو آپ کمنٹس وغیرہ میں مجھ سے پوچھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب بھی تسلی بخش دے سکیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.